حضرین محترم، 10 محرم الحرام کو جب نعرہ جنگ بجا دیا گیا اور عمر ابن سعد نے جب تیر پھینک کے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ سپاہیوں گواہ رہنا کہ جنگ کی ابتدا کی خاطر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے، نعرہ جنگ بجا دیا گیا، تو وہ صحابہ کرام جو امام حسین کے ساتھ آئے تھے اور وہ تابعین اعظام جو امام حسین کے ساتھ تھے، جب تک انہوں نے جام شہادت نوش نہیں فرمائی اور جب تک صحابہ اور تابعین میں جتنے لوگ تھے جب تک ایک ایک کر کے جام شہادت نوش نہیں فرمائے تھے، تب تلک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے چشم و چراغ میں سے کسی ایک کو بھی میدان جنگ میں جانے نہیں دیا۔ اور صرف میدان جنگ میں جانے کی بات نہیں ہے مسلمانوں، جب تک ان میں سے ایک فرد بھی زندہ رہا، امام حسین اور امام حسین کے خاندان والوں کو ذرا سی تکلیف بھی نہیں پہنچنے دی۔ ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنی جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ تمام رفقا، تمام ساتھی جب جان قربان کر چکے تو مسلمانوں آخر میں پھر ہاشمی نوجوانوں کی باری آئی، ہاشمی نوجوانوں کی باری آئے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے امام عالی مقام سے درخواست کی کہ امام عالی مقام ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے بھائی مسلم بن عقیل کے شہادت سے ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے، ان کے شہادت کی غم ابھی ہم کو ستا رہا ہے۔ اے شہزادوں، ہم تمہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے کیسے اجازت دے دیں؟ مگر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے، شہزادوں نے کہا کہ اے امام عالی مقام، اگر آج آپ ہمیں اجازت دے کے میدان کارزار میں نہیں جانے دیں گے تو کل ہم قیامت کے دن اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل قیامت کے دن ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ آپ کا نواسا ہماری نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا گیا اور ہم تماشا بنے دیکھتے رہے۔ امام عالی مقام، یہ ہرگز نہیں ہوگا، پہلے ہمیں میدان میں جانے دیا جائے، پہلے ہماری جانیں آپ کی جانوں پہ قربان ہوں گی، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو ایک ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے۔ حضرین محترم، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو آپ اجازت دیتے ہیں۔ اجازت دینے کے بعد میں ان کو رخصت کرتے ہیں۔ یہ حضرت عقیل کے شہزادے جب میدان کارزار میں آتے ہیں اور جب ان کی تلواریں چمکتی ہیں، ان کے رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا تھا۔ عزیزان محترم، جس طرف یہ رخ کرتے ہیں کافروں کے سر کٹتے ہوئے گرتے ہیں، ان کے ہاتھ قلم بن کے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب عمر ابن سعد کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہاشمی نوجوانوں سے مقابلہ کرنا، تنے تنہا مقابلہ کرنا، ان سے 3 دن کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، مگر ان سے ایک ایک کر کے 2 کر کے لڑائی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ان کے رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے۔ اگر ان سے 2 4 کر کے اگر ان کے مقابل میں ہم بھیجتے گئے اپنے بہادروں کو تو یہ ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتارتے رہیں گے۔ حضرین محترم، پھر اس نے چاروں طرف سے گھیر کے تیر برسائے، نیزے سے جو ہے وار کروائے، تلواریں چلی۔ عزیزان محترم، یہ تینوں شہزادے جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک اپنے ساتھی اور اپنے گھر کے چشم و چراغ کے لاش کو ایک ایک لاش کو اٹھا کے آپ لا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اس کے بعد میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام عالی مقام سے اجازت طلب کرتے ہیں، چچا جان ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بھی اپنی جان کو آپ کی جان پہ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال کا جوان ہے، وہ اجازت طلب کرتا ہے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ میرے شہزادے، میرے بھائی حسن کی تو ایک نشانی ہے، میں تجھے کیسے جو ہے اجازت دے دوں؟
حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چچا جان اگر آج آپ نے اجازت نہ دی تو کل قیامت کے دن اپنے بابا جان کو میں کون سا منہ دکھاؤں گا۔ حاضرین محترم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام عالی مقام اجازت دے کے آپ میدان کارزال میں روانہ کرتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ یہ ہاشمی نوجوان، یہ جس کے رگوں میں خون حیدری دوڑ رہا ہے، حاضرین محترم، یہ جب گیا تو ارزق نامی پہلوان، اس کو آپ نے مبارزت کی دعوت دی۔ حل من مبارزن، ہے کوئی تو سامنے مقابل میں آئے۔ عزیزان محترم، ارزق نامی پہلوان جو بہت بڑا سورما تھا، اس نے کہا کہ ہم نوجوانوں سے نہیں لڑتے، ہمارے ٹکر کے لوگوں کو بھیجیے۔ حاضرین محترم، اس نے کہا کہ تمہارے لیے تو ہمارے بیٹے ہی کافی ہیں۔ حاضرین محترم، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ للکار کے جوش دلاتے ہیں تو آپ کا بڑا بیٹا ارزق کا دوڑ کے آتا ہے، وار کرتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اس کے وار کو ناکام کرتے ہوئے دوسرا وار جب خود کرتے ہیں تو وہ اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، اپنے بھائی کو تڑپتا دیکھ کر ارزق پہلوان کا دوسرا بیٹا دوڑ کر آتا ہے، وہ بھی اپنے بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، مگر یہ بھی واصل جہنم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسرا بیٹا آتا ہے دوڑ کے، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی جہنم رسید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ارزق پہلوان کا چوتھا بیٹا آتا ہے۔ جب چاروں مارے جاتے ہیں تو ارزق پہلوان ببر شیر کی طرح بھبرتا ہوا آگ ببولا ہو کے امام قاسم پہ دوڑتا ہے۔ اور حاضرین محترم، ادھر ابن سعد ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ارزق، یہ نوجوان کو تم نوجوان نہ سمجھو، اس کے رگوں میں خون حیدری دوڑ رہا ہے، خون حیدری دوڑ رہا ہے، جس کو تم نے کمزور سمجھا ہے، ارے اس کے مقابلے میں ارزق ایک ارزق نہیں، اگر 1000 ارزق آ جائیں گے تو یہ ہر ایک ارزق پہلوان کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، پھر چشم فلک نے دیکھا کہ چند منٹ میں ارزق بھی ڈھیر ہوتا نظر آتا ہے، اور پھر وہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام قاسم یا اماں ہو، اے چچا جان کہہ کے آپ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان تھوڑا سا پانی اگر مل جائے، ایک پیالہ پانی مل جائے تو میں تازہ دم ہو کے ان یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوا نظر آؤں۔ حاضرین محترم، پانی تو چونکہ تھا نہیں، اس لیے امام علی مقام نے تشفی دے کے پھر سے آپ نے میدان کارزال میں روانہ کیا۔ عزیزان محترم، وہی بزدلانہ پھر طریقہ ابن سعد نے اپنایا کہ چاروں طرف سے کہا کہ ان کو گھیر کو، ان کو جو ہے مارو۔ چاروں طرف سے تیر برسائے گئے، نیزوں کی بارشیں ہوئیں، اور الغرض ایک آواز آئی، یا اماں ادرکنی، ہے چچا جان میری خبر لیجئے۔ امام علی مقام دوڑتے ہوئے میدان کارزار میں جاتے ہیں، حضرت قاسم کے لاش کو اٹھا کے آپ لے کے آتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ آنکھ کھول کے امام علی مقام کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، اور پھر آنکھ بند کرتے ہیں، اور روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک ایک کر کے مسلمانوں، ہاشمی نوجوان ایک ایک کر کے شہید ہو رہا ہے۔ علی اکبر اجازت طلب کر کے آپ میدان کارزار میں جاتے ہیں، اپنی جوانی کے جوہر دکھاتے ہیں، اور آخر میں وہی بزدلانہ طریقہ یزیدیوں کا، ابن زیاد کے اور ابن سعد کے سپاہیوں کا، کہ گھیر کے تماشاؤں طرف سے تیروں کے برسات کر کے آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ غازی عباس علمدار پانی لینے کے لیے دریائے فرات کی جانب روانہ ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کے۔ ایک بائیں ہاتھ کی طرف آپ نے پانی کا گھڑا ٹانگ رکھا ہے، لوگوں کو، سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے دریائے فرات میں پہنچ جاتے ہیں، اور ایک چلو پانی لے کے پینا چاہتے ہیں کہ آپ کو ننھے منھے پیاسے بچے آپ کو یاد آتے ہیں، آپ کی روح تڑپ جاتی ہے کہ خیمے میں بچے پیاسے ہیں اور عباس تو پانی پہ، یہ تیری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، پانی رکھ دیتے ہیں، گھڑا پانی بھرنے کے بعد واپس جب آتے ہیں تو پھر ایک ظالم نے جب آپ کو تلوار مارتا ہے تو آپ کا بایاں بازو کٹ کے زمین پہ گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ پانی کے گھڑے کو داہنے بازو پہ
दाहिने हाथ से संभालते हैं और उसी हाथ से तलवार चलाते हुए जबान मुंह से घोड़े की लगाम पकड़ के आप वापस आ रहे हैं कि एक दूसरे जालिम ने तलवार मारी तो दायां बाजू भी कट के नीचे गिर गया। आप घोड़े से नीचे उतर आए और पानी के मटके को आपने मुंह से उठाया हुआ है। ये एक तीसरे जालिम का तीर आता है जो आप पानी के मटके को चीरता हुआ हज़रत गाजी अलमबरदार के सीने में पेवस्त हो जाता है। फिर तीरों की बारिश होती है, नेज़ों की जो है मारे जाते हैं, तलवार चलती है और ये गाजी अलमदार इनकी भी रूह कफ़से उनसरी से परवाज़ कर जाती है। अलगरज मुसलमानों, हाशमी नौजवान एक एक करके शहीद हो गए। आखिर में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु जब अकेले तने तनहा बचे तो आपने तमाम मस्तूरात को नसीहतें की कि मेरे शहादत के बाद में तुम रोना नहीं, अपने गिरेबान नहीं चाकना, अगर तुम्हारी चादरें छीन ली जाएं तो बालों से पर्दा करना, मगर तुम कभी बेपर्दगी ना करना, पर्दे का ख्याल रखना। कल हमारे हजरत ने कहा था कि खैमे हुसैनी में जितने मर्द थे उन्होंने कभी सजदा नहीं छोड़ा, जितनी औरतें थी उन्होंने कभी पर्दा नहीं छोड़ा है। आप अपने खैमे में जाते हैं, जाने के बाद संदूक खोलते हैं, नाना जान का मामा शरीफ निकाल के आप सर पे बांधते हैं, अपने बाबा जान की जुल्फ़िकार हैदरी लेकर आप रवाना होते हैं। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका नेज़ा लेते हैं और लेने के बाद सबको अलविदा कह के जुलजना घोड़े पे सवार होते हैं, एड़ लगाते हैं, ए जुलजना सुए मक्तल चल। जुलजना नीचे की तरफ देखता है, इमाम अली मकाम दोबारा एड़ लगाते हैं और जुलजना को कहते हैं जुलजना सुए मक्तल चल। जुलजना नीचे को देखता है, तीसरी बार एड़ लगाते हैं, ए जुलजना सुए मक्तल चल। घोड़ा नीचे की जानिब देखता है। इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे उतरने के बाद में देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। देखते हैं तो एक नन्ही सी बच्ची जुलजना के घोड़ों से लिपटी हुई है और अर्ज कर रही है, ए घोड़ा मेरे बाबा जान को इस मक्तल की तरफ लेके मत जाना, इधर जो भी गया है वापिस आया नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, वो कोई और नहीं इमाम अली मकाम की शहजादी हजरत सुकैना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। आप उन्हें गोद में उठाते हैं, उठाने के बाद में आप अपनी बहन हमशीरा हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सुपुर्द करते हैं कि मेरी बहन ज़ैनब, मेरी सकीना मेरे सीने पे लेटती है तब इसको रात को नींद आती है, जब मैं ना रहूँगा तो मेरी सकीना का ख्याल रखना, अपने सीने पे इसे लिटा के इसे रात की नींद सुलाना। सबको सलाम कहने के बाद इमाम अली मकाम मैदान कारज़ार में जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नवासा मैदान कारज़ार में जाने के बाद में खिताब करता है, लोगों सुनो, मैं तुम्हारे जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो क्या मैं उसका नवासा नहीं हूँ? क्या नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में ये नहीं कहा था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ए जालिमो सुनो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी ने हमारे बारे में फरमाया है कि हम जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगर तुम जन्नत तलब करना चाहते हो तो बताओ सरदारी तो हमारी है, तुम्हें जन्नत कौन देगा? हाज़रीन मोहतरम, जहन में एक सवाल आता है, इमाम अली मकाम ने कई हज किए थे, कभी आपकी नमाज क़ज़ा नहीं हुई थी, आपने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा था। इमाम अली मकाम ने मैदान कारज़ार में पहुँच के कूफियों से जब खिताब किया था सिपाहियों से, तो ये क्यों नहीं कहा कि लोगों पहचानो मैं हुसैन इब्न अली हूँ कि मैंने इतने हज पैदल किए हैं, मैं वो हूँ कि मेरा एक रोज़ा कभी क़ज़ा नहीं हुआ, मैं वो हूँ कि एक वक्त की नमाज मेरी क़ज़ा नहीं हुई। हाज़रीन मोहतरम, इसलिए आपने ये नहीं फरमाया कि हो सकता है कि कोई दावेदार खड़ा हो जाता कि आपने इतने हज किए हैं तो हमने भी इतने हज किए हैं, आपकी नमाज क़ज़ा नहीं हुई है तो हमारी भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई है। हाज़रीन मोहतरम, इसलिए इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मुझे पहचानो, मैं नवासा रसूल हूँ जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इसलिए कि वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे पूरी कायनात में, बल्कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से अफजल कोई उस वक्त मौजूद न था कायनात में। हाज़रीन मोहतरम,
امام علی مقام اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو کل حضرت نے بیان کیا تھا، حالت نماز میں سجدے کی حالت میں امام علی مقام کو شمر ذی الجوشن اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے امام علی مقام کے گردن پہ چھری چلاتے، گردن پہ تلوار مارتے ہیں۔ حاضرین مکرم، وہ حدیث پاک مصطفیٰ کی آج حسین نانا کے دین کو بچانے آیا ہے۔ حدیث پاک جو حضور نے فرمائی تھی کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ارے جس کل سے ہوتا ہے شاخ درخت سے ہوا کرتی ہے، حسین مصطفیٰ سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حسین مدینہ سے چل کے مکہ المکرمہ جب تک آئے تھے حسین مصطفیٰ سے تھے، مکہ سے کربلا کی سرزمین تک حسین مصطفیٰ سے تھے، لیکن دین محمدی کی بقا کی خاطر جب حسین نے اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کی خاطر جب اپنی قربانی پیش کر دی، اس دن سے حسین مصطفیٰ سے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مصطفیٰ کا دین آج سے حسین سے چل رہا ہے۔ مصطفیٰ کے دین کی بقا آج سے قیامت تک حسین سے چل رہی ہے۔ حاضرین محترم، یہ حدیث کا مفہوم اس دن سمجھ میں آیا کہ حسین مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ حسین سے ہے، یعنی مصطفیٰ کا دین حسین سے، مصطفیٰ کے دین کی بقا حسین سے ہے۔